حضرت اویس برنی کا اصل نام اویس بن عامر تھا۔ آپ یمن کے ایک قبیلے مراد سے تعلق رکھتے تھے اور قرن نامی علاقے میں رہتے تھے، اسی نسبت سے آپ کو قرنی کہا جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، اسی لیے آپ کو صحابی نہیں بلکہ تابعی کہا جاتا۔ حضرت اویس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چرچا سنا، دل میں شوق پیدا ہوا کہ اس سچے نبی کو دیکھیں، ایمان لائیں اور زیارت کریں۔ آپ کی ماں نہایت بوڑھی، نابینا اور بیمار تھیں۔ آپ ان کے واحد خادم تھے جو نہ صرف ان کا خیال رکھتے تھے بلکہ ہر وقت خدمت میں حاضر رہتے۔ جب آپ نے اپنی ماں سے مدینہ جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا، تم جا سکتے ہو، لیکن ایک شرط ہے، زیادہ دیر نہ رکنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو اور فوراً واپس آئیں۔ حضرت اویس قرنی مدینہ منورہ پہنچے، دل میں شوق کا طوفان، آنکھوں میں خواب اور دل میں صرف ایک آرزو تھی، ایک نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں ہیں۔ حضرت اویس کے پاس وقت کم تھا، وہ اپنے وعدے کے مطابق انتظار کیے بغیر واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے فرمایا، میری ماں میری منتظر ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر بھی واپس جا سکتا ہوں، مگر ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جب حضرت اویس مدینہ سے واپس چلے گئے تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا، کیا یمن سے کوئی شخص آیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص آیا تھا اور چلا بھی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اویس قرنی تھا، وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے واپس چلا گیا، اگر وہ دعا کرے تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت عمر اور حضرت علی کو فرمایا، یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، وہ درمیانے قد، گندمی رنگ اور جسم پر برس سفید داغ کا نشان ہوگا، مگر اللہ نے اس داغ کو شفا دے دی ہوگی۔ اس کی ایک ماں ہے جس کی وہ بہت خدمت کرتا ہے، اگر تم اسے پالو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر فاروق ہر سال حج کے موقع پر یمن کے قافلوں سے پوچھتے، کیا تم میں اویس قرنی ہے؟ آخر کار ایک سال حضرت اویس مل گئے۔ حضرت عمر بعد اور حضرت علی نے ان سے فرمایا، تم ہی وہ ہو جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، ہمارے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس نے بہت عاجزی سے دعا کی اور پھر لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ آپ نے کبھی شہرت یا دنیاوی مقام نہیں چاہا۔ بعد کے دور میں حضرت اویس نے جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑائی میں حصہ لیا اور شہید ہو گئے۔ یوں آپ نے نہ صرف روحانی زندگی گزاری بلکہ میدان جہاد میں بھی شہادت حاصل کی۔ پیغام اور سبق: ماں کی خدمت اللہ کی نظر میں بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری ملاقات سے نہیں، دل کے سچے تعلق سے ہوتا ہے۔ اخلاص اتنا بلند مقام دے سکتا ہے کہ دنیا کے بڑے صحابہ آپ سے دعا کروائیں۔ خاموشی اور گمنامی اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔